انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، پاکستانی فوج نے بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا، بارڈر پر ہلچل مچنا شروع ہو گئی، بھارتی میڈیا کا رونا دھونا شروع، راج ناتھ سنگھ کی دھمکی سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، چین کے بعد بھارت کا پاکستان پر شدید اور تابڑ توڑ حملہ، لڑاکا ڈرون پاکستانی سرحد پر پہنچ گئے۔ پاکستانی سرحد پر پاکستانی فوج کا انڈین ڈرونز پر تابڑ توڑ میزائلوں کی بارش، انڈینز کے 3 لڑاکا ڈرون مار گرائے۔ دوسری جانب بھارتی فوج کی راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی نقل و حرکت، پاکستان کا جواب دینے کی تیاریاں مکمل۔ ISI ہیڈ کوارٹرز میں عسکری قیادت کے اہم ترین فیصلے سامنے آ گئے۔ پاکستانی فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کا ایک اور ڈرون مار گرایا، جو رواں برس گرایا جانے والا 9واں جاسوس ڈرون ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج کے سپاہیوں نے LOC کے ساتھ ہاٹ اسپرنگ سیکٹر میں بھارت کے 3 لڑاکا ڈرون مار گرائے۔ پاک فوج کے جوانوں نے LOC کے قریب پاکستانی حدود میں داخل ہونے والا بھارتی کوڈ کاپٹر کو بھی مار گرایا تھا۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا تھا کہ جاسوس ڈرون LOC کے ساتھ خنجر سیکٹر میں گرایا گیا۔ اس اشتعال انگیزی کے دوران بھارتی کوڈ کاپٹر جاسوس کے لیے پاکستانی حدود میں 500 میٹر تک اندر گھس آیا تھا۔ بھارتی جاسوس ڈرون کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ پاکستانی فوج نے LOC کے قریب رواں برس 8واں سے 9واں بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا ہے۔ راجستھان سیکٹر میں بھارتی فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے بھارتی فوج کی پاکستان کی سرحد کے ساتھ راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی حرکت کی اطلاعات ملی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چینی فوج کے ہاتھوں لداخ میں مار کھانے کے بعد بھارت بری طرح بوکھلا چکا ہے۔ بھارت کو آنکھیں دکھائی ہیں، جس سے بھارتی شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے کوئی جھوٹی کہانی تراش کر اپنی عوام کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی مسلح افواج بھارت کی کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت اس تمام صورتحال سے آگاہ ہے۔ ISI ہیڈ کوارٹرز میں کئی اہم امور زیر غور آئے۔ واضح رہے کہ اعلیٰ عسکری قیادت قومی سلامتی کے ادارے ISI کا دورہ کرتے ہیں، جہاں انہیں علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ترجمان افواج پاکستان کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے مطابق جنرل عاصم منیر اور چیف آف نیول اسٹاف کے اور پاکستان فضائیہ کے سربراہ اور DG ISI لیفٹیننٹ جنرل کی جانب سے ادارے کی کارکردگی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ DG ISI نے اعلیٰ عسکری قیادت کو ISI کے ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید کہتے ہوئے لائن آف کنٹرول اور مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر خصوصی بریفنگ دی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج سربراہان نے قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے حوالے سے ISI کی خدمات کو سراہا اور اس کی پیشہ ورانہ تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق شرکاء کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہے اور نہتے کشمیری حق خودارادیت کے لیے ان مظالم کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان ان کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ عسکری قیادت کی جانب سے اس عزم کا اعادہ بھی کیا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے
اگر کسی بھی قسم کی شر انگیزی لائن آف کنٹرول پر کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس حوالے سے خبردار کیا گیا ہے کہ بھارت کے پہلے بھی جاسوس ڈرون مار گئے ہیں اور اگر اب کسی بھی قسم کی جارحیت ہوتی ہے تو اس کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے عسکری قیادت کو بھارت کو بھرپور جواب دینے کے لیے فری ہینڈ دے دیا۔ اس بات کا انکشاف معروف صحافی نے کیا ہے۔ انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوج کی پاکستان کی سرحد کے ساتھ راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی حرکت کی اطلاعات ملی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چینی فوج کے ہاتھوں لداخ میں مار کھانے کے بعد بھارت بری طرح بوکھلا چکا ہے۔ نیپال نے بھی بھارت کو آنکھیں دکھائی ہیں جس سے بھارت شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہے۔ بھارت اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اور کوئی جھوٹی کہانی تراش کر اپنی عوام کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی مسلح افواج بھارت کی کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ عسکری اور سول قیادت اس تمام صورتحال سے آگاہ بیٹھی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی دھمکیوں کے بعد ملک کے دفاع کے لیے پاکستانی فوج پہلے سے ہی ہائی الرٹ پر ہے۔ ISI ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ عسکری قیادت کی ملاقات اہم امور پر زیر غور آئی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ عسکری قیادت تمام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت نے ISI ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا ہے جہاں عسکری قیادت کو قومی علاقائی سلامتی صورتحال لائن آف کنٹرول مقبوضہ جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وفد میں کہا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر اور مجاہد انور بھی اس میں شامل کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ LOC پر بھارت کی روح تک کانپ اٹھی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ کیا۔ آرمی چیف اشتعال انگیزی کی صورت میں پوری قوت سے جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری آپریشنل تیاریوں کو امن کو یقینی بنانے کے لیے ہیں۔ کسی بھی اشتعال انگیزی کی صورت میں پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے ہتھیاروں میں DHT کی خدمات کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ موجودہ سیکیورٹی ماحول میں مقامی سطح پر ہتھیاروں کی تیاری ناگزیر ہے۔ چونڈا محاذ عادی دشمنوں کو یاد ہے جہاں جنگی عدوم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی لڑی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اسی طرح سے بھارت کو سبق سکھانے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان منہ توڑ جواب دینے کے لیے بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھارت کو ایسا جواب دے گا کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔